السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا میں جو اب نیوز چل رہی ہے وہ زیادہ تر وقف بورڈ کے اوپر چل رہی ہے۔ یہ وقف بورڈ جو کہ کس کا ہے اور کون اس کو ہڑپنا چاہتا ہے، تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا۔ ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وقف بورڈ جو کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، جو کہ گودی میڈیا یعنی کہ نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے۔ تب اس کے اگینسٹ بہت سے جو کہ انڈیا کے مسلمان ہیں ان لوگوں نے جلوس نکالے، اس کے اگینسٹ بات کی کہ بھائی یہ ہماری پراپرٹی ہے، آپ اس کو اپنے قبضے میں کیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ اگر پرائیویٹ پراپرٹی کو کوئی بھی ضبط نہیں کر سکتا، تو یہ بات اب وہاں پہ چل رہی ہے۔ تو یہاں پہ مین چیز یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی جو زمین ہے وقف بورڈ کی، وہ تقریباً 950 لاکھ ایکڑ زمین ہے، جو کہ انڈیا کی 125 ملین میں جو وہاں کی پاپولیشن ہے ان میں تیسرے نمبر پہ یہ پراپرٹی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جو پراپرٹی ہے وہ انڈیا میں 9.5 لاکھ ایکڑ زمین جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ جو مسلمانوں کی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے جو کہ جس پہ مسلمانوں کے مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بھی بنے ہوئے ہیں، اسکول کالج مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں۔ اب گورنمنٹ جو کہ مودی کی گورنمنٹ ہے، اب وہ اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کا جو بھی ریموٹ کنٹرول ہوگا وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ تو مسلمان اس پہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس کو اپنے طریقے سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ گورنمنٹ پراپرٹی تو ہے نہیں جو آپ اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے، یہ ہماری پراپرٹی ہے تو ہم اس کو خود ہی ہینڈل کریں گے۔ تو اب کہ ان لوگوں نے یہ بل نکالا ہے کہ بھائی اس کو ہم جو کہ اب اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ تو جو کہ آپ نے ایک دن پہلے بھی، میں اس پوائنٹ پہ واپس آؤں گا، پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ کل جو کہ نادر علی جو کہ پاکستان کے پاپولر جو کہ یوٹیوبر ہیں، ان کا جو پروڈ کاسٹ تھا وہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو انڈیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا وہ یہ دیا صاف کہ بھائی یہ آپ کی پراپرٹی ہے 9.5 لاکھ ایکڑ، جو کہ بہت بڑی پراپرٹی جو کہ انڈیا میں مسلمانوں کی ہے، جو کہ تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کی پراپرٹی جو کہ انڈیا میں اب موجود ہے۔ اب وہ مودی جو کہ اس کو اب ہڑپنا چاہتا ہے، تو ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ اس پہ ایکشن لیں۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا کہ بھائی یہ اب گورنمنٹ اس کو سنبھالے گی، اس کو کیسے چلانا ہے، اگر وہ ایسا کرے گی تو پھر آپ ایسا سمجھیں کہ آپ کہ ہندوستان میں ایک زندہ لاش رہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا تو جیسے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا ویسے ہی اب ہزاروں مسجدیں جو کہ شہید کی جائیں گی۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم پیغام تھا کہ بھائی آپ اپنے حق کے لیے جاگو۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے، آپ کو کہ ایک زندہ لاش کی طرح جو کہ انڈیا میں رہیں گے، کیونکہ جو ان کی اتنی بڑی پراپرٹی جو کہ مودی اب ہڑپ لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ایک قسم کے یتیم ہی ہو جائیں گے۔ ابھی تک اس بل کا جو کہ ایکسیپٹ ہونے کا ابھی چانس بہت کم ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ بہت سی ای میلز جو کہ ایک قسم کا میسیج جو کہ گورنمنٹ کو دیا گیا ہے کہ بھائی یہ ہماری ذاتی پراپرٹی ہے، اس پہ گورنمنٹ کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ تو ذاکر نائک نے صاف یہی پیغام دیا کہ بھائی جو مودی تمہارے ساتھ کر رہا ہے وہ بہت ہی غلط کر رہا ہے، اس پہ تم انڈیا کے مسلمان اگر جاگو گی نہیں تو اللہ تمہیں قیامت کے دن پکڑے گا، یعنی کہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ وقف بورڈ جو کہ اب سے نہیں یہ بہت سال پہلے یعنی کہ 1947 سے لے کے یہ اب چلتا سلسلہ آ رہا ہے، جو کہ مسلمان کے جو امیر لوگ تھے، بزنس مین تھے، وہ جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے ویسے ہی وہ اپنی پراپرٹی ہو گئی یا مال ہو گیا یا ایسی کوئی زمین ایکڑ وغیرہ ہو گیا، وہ وقف بورڈ کو خود وقف کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ کے طور پہ ان کو دے دیتے تھے کہ بھائی اس پہ مسلمانوں کا آنے والا فیوچر وہ سیف رہے گا، یعنی کہ اس پہ مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں، اسکول ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ مودی کے کنٹرول میں آئے گا تو وہ اب مسجدیں بھی گرائی جائیں گی، مدرسے تم لوگوں کو بالکل یتیم کیا جائے گا۔ ابھی تک وہ جو کہ بل ابھی پاس نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں نے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو کا لنک دے رکھا ہے، جس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نادر علی کے ساتھ یہ الفاظ جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی اپنے حق کے لیے جاگو۔ تو اب مدعے پہ آتے ہیں۔
مدعا یہی ہے کہ جیسے کہ امت شاہ ہو گیا، نریندر مودی ہو گیا، اب ان کا مین ٹارگیٹ یہی ہے کہ بھائی اب جو کہ یہ وقف بورڈ ہے، جو کہ مطلب اس کی جو پراپرٹی وہ اب گورنمنٹ کے کھاتے میں آنا چاہیے۔ تو اس کے خلاف بہت سے لوگوں نے مطلب ایکشن بھی لیا، وہاں کی عوام نے مطلب اس کے خلاف دھرنے بھی دیے، امن احتجاج بھی کیا کہ بھائی یہ ایک مطلب ذاتی پراپرٹی، اس پہ آپ کا کوئی بھی حق نہیں بنے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب ہڑپنا چاہتے ہیں، تو اس پہ کچھ تو ایکشن لیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایران نے بھی مطلب یہی بیان دیا تھا کہ بھائی اب جو کہ غزہ کے مسلمان یعنی کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اب وہی سلوک جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ وقف بورڈ کے بارے میں وہ مطلب ایک ایگزامپل دینا چاہتے تھے کہ ان کی اتنی بڑی زمین 900 ایکڑ جو کہ انڈیا میں تیسرے نمبر پہ لارجسٹ پراپرٹی جو کہ مسلمانوں کی، اب وہ اس کو نریندر مودی جو کہ ہڑپنا چاہتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو مطلب یہی اب ایک اہم چیز بچی ہے کہ خود کے حق کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ سڑک پہ آنا ہی پڑے گا۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو سمجھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دوبارہ الفاظ دہراتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر مطلب جو کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کو دوشی ٹھہرائے گا اور ان کی پکڑ کی جائے گی، یعنی کہ اگر وہ بل پاس ہو گیا تو یہ ایک دم سے یتیم ہو جائیں گے۔ ابھی تک اس کا بل جو کہ پینڈنگ میں ہے، ابھی تک بل اس کا سامنے نہیں آیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے ہندوستان کے مسلمانوں کو، جہاں فلسطین کے مسلمانوں کو، جو مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور عطا فرمائے، اور بس یہی دعا کریں کہ یہ بل جو کہ پاس نہ ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اینڈ سبسکرائب۔